آیت نمبر 101 واہ اور کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرنے لگو گے وانتم جبکہ تم وہ ہو کہ تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات وفیکم رسول اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو خوبصورت باتیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک قرآنی آیات کے سننے سنانے کا تعلق رہے گا اور جب تک نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی احادیث ہمارے ساتھ موجود رہیں گی، ہماری زندگیوں میں رہیں گی، تو گویا کہ اس وقت تک ہم لوگ کفر کے راستے پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کو کفر کے راستے سے بچا لیتی ہیں۔ دوسری یہ بات کی گئی کہ انتم کی ضمیر بھی اور فیکم کی ضمیر بھی جو ہے یہ حاضر کی ضمیریں ہیں کہ جب تم پر آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام تو ہمیں موجود نہیں ہیں۔ تو گہری بات یہ ہے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا پڑھانا، اس کا ہماری زندگیوں میں ہونا اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا ہماری زندگی میں ہونا گویا کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی کے مترادف ہے۔ کہ گویا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگیوں میں زندہ ہوتی ہے، تو گویا کہ آپ علیہ السلام ہم میں زندہ ہوتے ہیں۔ معنوی لحاظ سے اس بات کو دیکھنا چاہیے تو بڑی گہری بات ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے اور دوسرا نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے کہ یہ دو تعلق انسان کو کفر پہ جانے سے روک لیتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چمٹ جائے فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم تو گویا کہ اس کو ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یا تاسم کا لفظ جو ہے یہ عین صاد میم اس کا مادہ ہے اور اس سے عربی میں بننے والے الفاظ کے بہت خوبصورت معنی آتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے اعتصما اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو گھڑ سوار ہوتا ہے اس کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس نے اگلے والے گھڑ سوار کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پیچھے سے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گویا کہ وہ نیچے گرے اور اس کی ہلاکت ہو جائے۔ جیسے کہ آج کل بائک میں اور خاص طور پہ جو ہیوی بائک میں دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے والے نے آگے والے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ ویلنگ کرتے ہوئے وہ پیچھے سے گر نہ جائے۔ دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک بوتل کے اندر پانی ہے اور اس کے اندر برف جم جائے، پھر جب وہ برف پگھل جاتی ہے تو گویا کہ وہ بوتل کے اندر جو پانی ہے اسی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے مل جانا کہ دونوں کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو۔ تیسرا یہ بھی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے وقتوں میں جب جسموں کے اوپر زخم لگ جایا کرتے تھے تو زخم کو جوڑنے کے لیے لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے زخم پہ لگایا جاتا تھا، زخم بھی جڑ جاتا تھا اور اس لوہے کا کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کے وجود کے ساتھ بھی شامل ہو جایا کرتا تھا۔ تو گویا کہ اب اگر اس کو الگ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ایک لفظ ہے اس کے اندر ایک امیج دیا گیا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر ایسا تعلق ہو جائے کہ جب دو چیزوں کو آپس میں الگ نہ کیا جا سکتا ہو، اور اگر الگ کیا جائے تو ایک تو محال ہو، مشکل ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں درد اور تکلیف بھی ہو۔ جیسے کہ اگر زخم کھل جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم صرف اپنے جسم پہ جب بینڈیج کرتے ہیں تو اس کو جب اتارتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ عصمہ کے معنوں میں نہیں آتا کیونکہ وہ تو جسم سے الگ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جو چیز وجود کا حصہ بن جاتی ہے اس کو الگ کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ خوبصورت لفظ جو ہمیں تاثر دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق بن جائے کہ جس کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو، اور اگر الگ کیا جائے تو اس میں شدید دکھ ہو، تکلیف ہو اور درد ہو، تو گویا کہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ ایسے انسان کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہوتی ہے۔